अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम सबसे पहले चंद अशार की क़िरत करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये अशार किन के हैं और इनके खालिक कौन हैं और ये किस किताब से लिए गए हैं। तख्त पर तुझको बिठाने वाला अब है मट्टी में मिलाने वाला। तख्त पर तुझको बिठाने वाला अब है मट्टी में मिलाने वाला। साहिबा मेरे लिए मांगता है मुझ पे दीवार गिराने वाला। साहिबा मेरे लिए मांगता है मुझ पे दीवार गिराने वाला। और जिक्र करता रहा आसानी का मुश्किलें मेरी बढ़ाने वाला। मुश्किलें मेरी बढ़ाने वाला खुशबुए जहर लिए फिरता है छाँव में धूप मिलाने वाला। छाँव में धूप मिलाने वाला। और एक मसाहिब का ये किरदार नहीं मेरे लिए। एक मसाहिब का ये किरदार नहीं मेरे लिए। बादशाह तेरा ये दरबार नहीं मेरे लिए। और मुझ में आबाद हमेशा से है ये दश्ते अना। मुझ में आबाद हमेशा से है ये दश्ते अना। ये समर बांटते अशजार नहीं मेरे लिए। ये समर बांटते अशजार नहीं मेरे लिए। मेरे हिस्से में यही राख में लिपटा सूरज। मेरे हिस्से में यही राख में लिपटा सूरज। रोशनी कोई उफ़क़ पार नहीं मेरे लिए। रोशनी कोई उफ़क़ पार नहीं मेरे लिए। कुछ इतना सा किरदार फसाने में कहीं था। मैं अक्स था और आईना खाने में कहीं था। मैं अक्स था और आईना खाने में कहीं था। अब उम्र की सूखी हुई मट्टी में रहा क्या। क्या ख्वाब था जो चाक पुराने में कहीं था। क्या ख्वाब था जो चाक पुराने में कहीं था। इनकारिये बैत था सरेदार फ़क़त मैं। इनकारिये बैत था सरेदार फ़क़त मैं। मुझ जैसा कहाँ कोई घराने में कहीं था। मुझ जैसा कहाँ कोई घराने में कहीं था। तख्त व मनसब के हैं ना ताज के हैं। तख्त व मनसब के हैं ना ताज के हैं। हम तो एक और ही मिजाज के हैं। हम तो एक और ही मिजाज के हैं। शेर तो बाद में भी शेर तो बाद में भी कह लेंगे। शेर तो बाद में भी कह लेंगे। दिन ये थोड़े से एहतिजाज के हैं। 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 और वो ख्वाब आँख से आगे कहीं पे जाता हुआ। वो ख्वाब आँख से आगे कहीं पे जाता हुआ। मैं खो न जाऊं नए रास्ते बनाता हुआ। मैं खो न जाऊं नए रास्ते बनाता हुआ। मैं जर्द पत्ते की सूरत में झड़ रहा था जब नई रुतों सा मिला था वो हंसता गाता हुआ। नई रुतों सा मिला था वो हंसता गाता हुआ। पिरो रहा था वो आंखें भी एक डोर के साथ। पिरो रहा था वो आंखें भी एक डोर के साथ। पतंग कमरे के अंदर कहीं उड़ाता हुआ। पतंग कमरे के अंदर कहीं उड़ाता हुआ। तो ये जो रंगारंग शेर हैं ये हैं जनाब क़य्यूम ताहिर साहब के। क़य्यूम ताहिर साहब एक बड़े कोनामश शायर हैं। बड़ी रियाजत उन्होंने की हुई है। साल साल से शेर कह रहे हैं। कई दिहाइयाँ हो गई इनको शेर कहते हुए। और ये जो शेर लिए गए हैं ये हैं उनके ताज़ा मजमूए कांच से। ये जनाब कांच से लिए गए हैं शेर। ये क़य्यूम ताहिर साहब हैं और ये इनकी मज़ीद किताबें हैं। किताबों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। लौहे ख़ज़ाएँ कोई किताब है उनकी। तलाश मौसम गुल एक किताब है। और आँख में रेत ये वही सहरा का हवाला है जहाँ उन्होंने कई दिहाइयाँ बसर की हैं फ़िक्र रोज़गार में सऊदी अरब के अंदर। और अब वो पाकिस्तान आ चुके हैं बहुत अरसे से और उनका क़याम पिंडी में है। तो आँख में रेत ये उनका मजमुआ आया था। और जीवन कथा एक और मजमुआ उनका। और सिलवट एक और मजमुआ उनका। और आखिरी मजमुआ कांच। तो इस तरह 6 मजमुए क़य्यूम ताहिर साहब के अब तक आ चुके हैं। गज़ल कहना उनकी ज़िंदगी का अहम वजीफ़ा है और बहुत डूब कर गज़ल कहते हैं। और आपने गज़ल के मौज़ूआत तो देखे ही। इस पर एक और बहुत अहम मौजू है वो है जमालियाती। तो उनकी गज़ल में एक जमालियाती जो एक रंग है वो भी बहुत कमाल का है। उसके अलावा आपने देखा कि ज़िंदगी और ज़िंदगी के तज़ादात और सियासियात और माशियात और तहज़ीब और अक़दार
اور ان کی انا اور ان کی شخصیت اور ان کی شخصیت کا جو تخلیقی کی اپج ہے وہ سب ان کی شاعری میں گھلی ملی ہے۔ اور وہ شعر صرف شعر کہنے کے لیے شعر نہیں کہتے، بلکہ وہ شعر اس لیے کہتے ہیں کہ کہیں کوئی کسی بات کا انکشاف کر سکیں، کہیں اپنی ذات کا انکشاف کر سکیں، کہیں کسی زندگی کی کسی اہم نقطے کا انکشاف کر سکیں، کہیں ہجر کا کہ کسی کرب کا انکشاف کر سکیں، کہیں وصال کی سرخوشی کا انکشاف کر سکیں، اور ان کی ذات کے اندر جو ہمہ وقت ایک طوفان برپا رہتے ہیں، اور جو ان کے مشاہدات ہیں اور تجربات ہیں اور جو ان کا مطالعہ ہے، اور وہ جو ان کی زندگی ہے اور زندگی کے بارے میں ان کا دیکھنے کا ایک خاص نظریہ ہے، انداز نظر ہے، وہ سب، اور ان کی جو فن کی ریاضت ہے، وہ سب مل ملا کے ان کے شاعر کو جگاتی رہتی ہے، جگاتے رہتے ہیں یہ سب چیزیں، اور پھر وہ شعر کہتے ہیں۔ ادبی منظرنامے میں بہت فعال رہتے ہیں، لیکن ان معنوں میں کہ وہ ادبی رسائل میں بہت شائع ہوتے ہیں، تواتر سے شائع ہوتے ہیں، اور جو ادب کی رفتار ہے، عہد حاضر کی جو ادب کی رفتار ہے، اس پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ جو ادب لکھنے والے ہیں پوری دنیا میں، ان سے ان کی دوستی ہے، تعلقات ہیں، اور مجھ سے بھی ایک رشتہ سالہ سال کا ہے۔ اور اس طرح دیکھا جائے تو کئی دہائیوں کی جو ریاضت ہے قیوم طاہر صاحب نے، وہ کسی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں ان کی شاعری نہیں وجود میں آئی، نہ وہ بہت ناموری اور شہرت کے پیچھے بھاگے ہیں، بلکہ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے خلوت قدے میں تازہ تر شعر کہیں، اور پھر اس کی خوشبو جو ہے وہ دنیائے ادب میں پھیلا دیں۔ اور یہی جو شاعر ہوتا ہے جو کہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنے مطالعے اور اپنے خاص جو انداز نظر ہے اس کا نچوڑ جب پیش کرتا ہے، تو یہی اس کا کیتھارسس بھی ہوتا ہے۔ یہی شاعر کا کیتھارسس بھی ہے کہ وہ اسی میں اپنا کیتھارسس بھی کر لیتا ہے، ورنہ زمانہ سخت ہے اور مشکلات جو ہیں وہ سب پر ہیں، چاہے وہ کوئی بہت سیٹلڈ آدمی ہو یا کوئی ہم جیسا ابتر حالات والا آدمی ہو، لیکن مشکلات تو سب پر ہیں، اور زمانہ اپنی روش جس تیزی سے تبدیل کرتا جا رہا ہے اس میں بڑے بڑوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ اور پھر یہ وبا بھی چلی کووڈ کی، اس نے بھی بہت سے مسائل پیدا کیے، بہت نئے مسائل پیدا کیے، پوری دنیا میں نئے مسائل پیدا کیے۔ تو قیوم طاہر صاحب کی شاعری میں آپ کو زندگی کے بہت سارے ذائقے، بہت سارے رنگ، بہت سارا رس جو ہے ملے گا، اور وہ یک رخی شاعر نہیں ہیں، ان کی شاعری میں کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو جو ہے وہ پرکاری اور پیچ اور تیداری نظر آئے گی، اور تازہ زمینیں ان کے پاس نظر آئیں گی۔ وہ زمینیں وضع کرتے ہیں تازہ سے تازہ، اور پھر ان پر جو ہے وہ اپنی غزل کی عمارت تعمیر کرتے ہیں، تو ایک فریشنس ان کی پوری شاعری میں آپ کو نظر آئے گی، ایسی فریشنس جو کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ ریاضت تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے فن کی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں بہت اچھی طرح محنت کر کے شعر بھی تخلیق کر لیتے ہیں، لیکن وہ شاعری جس میں تازگی ہو، جس میں کوئی نیا پن ہو، اور جس میں کوئی ایسی کیفیت نظر آئے جو لگے کہ یہ شاعر جو ہے کچھ دے رہا ہے اپنے اثر کو، اپنے ہم اثروں کو، اپنے سینئرز کو بھی، اپنے جونیئرز کو بھی، تو وہ شاعر اہم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نکتہ دانی کہلاتی ہے، اور قیوم طاہر صاحب جو ہیں یہ لیتے کم ہیں اپنے اثر سے، اور دینے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں۔ اب بڑا فیصلہ یا یہ فیصلہ کہ شاعر کون سا کس درجے کا ہے، اور یہ تو ایک ظاہر نقادوں کے کام، ناقدین کے کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں۔ میں تو ایک ان کا قاری ہوں، اور مجھے تو یہ کتاب ملی ہے، میں نے بہت مزے لے کر پڑھی ہے، اور میں نے بہت اجرت سے یہ تبصرہ کیا، بلکہ میں نے شاعری میں نے اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کی، قیوم طاہر صاحب کے اس کے بعد کچھ آپ تک پہنچانے کی۔ تو اس شاعری کی جو حدود ہیں، اس شاعری کے جو قیود ہیں، اور اس شاعری کا جو پہلے استعمال ہوئے، اس شاعری میں جو زمینیں استعمال ہوئی ہیں، اس شاعری میں جو شاعری استعمال ہوئی ہے، آپ جب اسے پڑھیں گے آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ شاعری، اور آپ کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، اور اس وقت تک ساتھ رہ سکتی ہے جب تک آپ اسے ساتھ رکھنا چاہیں۔ اس کے باوجود کچھ شعر یقیناً آپ کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کسی بھی شاعر کی کہ وہ اپنے مجموعے میں، اپنی کتاب میں بہت ساری ایسی غزلیں دے جو بہت اچھی ہوں، اور بہت سارے اچھے شعر دے جو یہ تعاقب کریں، محبوب ہوں۔ قیوم طاہر صاحب بہت مبارک ہو
ہے کانچ، اور یہ اس کا پس ورک ہے. تو یہ بڑا ایک مادی خیز یہ جو ہے ٹائٹل بھی ہے، پیچھے بھی بہت خوبصورت سی تصویر بھی ہے. تو بہت ٹائم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اور سعید طاہر صاحب کی کتاب کانچ، جو کانچ کی طرح ہی بہت ہی نازک بھی ہے اور بہت رنگدار بھی ہے اور بہت خوشبوؤں سے لبریز بھی ہے، ضرور پڑھیں. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں. ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. خالد من کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.